السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت آمنہ کی وفات کب ہوئی، اور ویڈیو کے اینڈ پہ بات کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تمام یہودیوں اور راہبوں کا کیا رد عمل تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے پر جو برکات نازل کی اور بارشوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لے جایا گیا تو ان کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت آمنہ انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی اور آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھی۔ ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے دو یہودی میرے پاس آئے اور بولے، ذرا محمد کو میرے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت کا ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر رستے میں ہی ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد 5 دن بعد ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کو عبدالمطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبدالمطلب کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے اور اس کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبدالطالب نے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہا تو حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے اور آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر حد درجے خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے تو اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور یہ میری آرزو ہے کہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ ہی بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبدالمطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قالین سے کھینچ لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سن کر عبدالمطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس رتبے کو پہنچے جس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور اس کے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مطلج کہ کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مطلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہے، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے، اور معجزے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے آپ ان کے پاؤں کی مشابہت ہونا قدرتی بات ہے۔ ایک روز حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں ان کے پاس نشان کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، یہ وہی نبی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تب وہ بولا، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری حفاظت کریں۔ عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ کہتے کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بڑا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے
میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ پر کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گم شے کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو وہ شے لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے تھے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں قریش کئی سالوں سے قحط سالی کا شکار تھا۔ بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور آبروئیں ملی ہوئی ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبوئیں لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا، سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے، ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ اس وقت نوعمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندیاں ہیں، تیرے باندیوں کی اولاد ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے اور ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارشیں شروع ہو گئیں، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات تھی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیلابی ضرور حاصل ہوئی مگر وہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر بھی بارش برسا دیں۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں، لیکن آپ کی برکت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر اب ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارشیں عطا کی ہیں۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب بولے اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں کہا اے اللہ چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں، بس اے اللہ ان کے لیے خوب برسنے والی بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا، عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مضر جاؤ تمہیں سیلابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے، مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے، عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لیں گے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا، راہب ڈر گیا کہ عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا اور تو چونک کر اٹھا، اس نے کہا اے عبد المطلب یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی، اس لڑکی کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودی یا عیسائی میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا رہی بات اس کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دعا تو خود اس کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے پاس کیا؟ سمجھا نہیں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔
وہاں حبشیوں کی حکومت ہوگی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کروانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اور اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہیں حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مل کر مکہ پر چڑھائی کی تھی اور چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا تو اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہمارے طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور بے اختیار بول اٹھا، اے شخص تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج کی تھیں اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا۔ ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا تھا، وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ بات سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی۔ اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے احساس ملے گا اور عزت ملے گی۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پھر پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزومند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ہم میں سے اس نے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے، ان کے ذریعے ان نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش قدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا اور بتوں کو توڑ ڈالے گا اور اس کی ہر بات آخری فرما ہوگی۔ اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا اور خود بھی ان پر عمل کرے گا اور برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹا ڈالے گا۔ حضرت عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں کہ بات تو ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے۔ پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کیا تم نے اس میں سے کوئی علامات اپنے ہاں دیکھی ہیں؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا ہے، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد المناف سے اس کی شادی کر دی اور وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندانوں سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اور اس کے چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے ان کا اپنے قبیلے سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن پیدا ہو جائے گا۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گی، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور
سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں کے قافلے اور کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا۔ لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 60 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا سایہ بستر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 95 ایئرز تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ اس کی چارپائی کے پاس موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت عبد المطلب کو ارجون کے مقام پر ان کے دادا قصوہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سر بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی تفصیل ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔